الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالا میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے قلم جھک جا، جھک جانے کا مقام آیا، اے قلم جھک جا، جھک جانے کا مقام آیا، تیری نوک کے تلے میرے محمد کا نام آیا۔ میرے دل کی تمنا کہ آقا تجھے دھڑکنوں کا سلام لکھوں، میرے دل کی تمنا کہ آقا تجھے دھڑکنوں کا سلام لکھوں،
کہاں سے میں وہ قلم لاؤں جس سے تیرا مقام لکھوں۔ عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تقریباً 2-3 جمعے مسلسل معراج مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کی عظمت بیان ہوئی۔ تو جہاں رحمت کائنات، امام کائنات، ساقی کوثر، شافی معاشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، دو جہاں کے والی، صادق الامین، میرے اور آپ کے نبی بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں اور کافی سارے واقعات پیش آئے، تو آج اس معراج کے سفر کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کیا گیا۔ آج اس تحفے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معراج والا سفر پورا ہو جائے۔ تحفے کے بغیر سفر پورا نہیں ہوا کرتا۔ تو جو اس رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا کیا گیا، وہ تحفہ تھا نماز والا۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحفہ معراج، یعنی معراج کی رات جو تحفہ عطا کیا گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ رکے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ادھر سے ہل چلاتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، کھیتی اگتی ہے، کاٹتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے اور وہ مالو مال ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ لوگ کون ہیں کہ ان کو اتنا جلدی اور تھوڑے وقت کے اندر اتنا نفع اور اتنا مال؟ تو جواب کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، اللہ ان کو بہت جلد لٹا کر کے اتنا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو زمین پہ لٹایا گیا ہے اور ان کے سروں کو پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ سر بن جاتے ہیں، پھر کچل دیا جاتا ہے، ان کو انتہائی یہ سخت سزا دی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جواب کے اندر جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ بے نمازی لوگ ہیں۔ نماز صرف اس امت کے اوپر ہی فرض نہیں تھی بلکہ ہر پیغمبر کو نماز عطا کی گئی تھی، نماز والی عبادت ان کو دی گئی تھی۔ تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، جو بھی بے نمازی ہوگا ان کو قیامت تک یہی سزا دی جائے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ پتھر کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں،
جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے وہ پیٹوں میں ڈالے جا رہے ہیں مگر ان کے پیٹ بھرتے نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، یہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول یہ جتنا بھی کھا لیں ان کے پیٹ بھرا نہیں کرتے۔ اگر ساری دنیا کے یہ پتھر انگارے کوڑا کرکٹ جو بھی پیٹ کے اندر ڈالنے ان کا پیٹ بھرتا نہیں، یہ کہتے اور آئے اور آئے۔ تو فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اور اوپر گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ایک سائیڈ کے اوپر لذیذ گوشت پڑا ہے، کھانے طرح طرح کے پڑے ہیں، مگر وہ ان کھانوں کو چھوڑ کر کے ایک دوسری جانب بدبودار گوشت اور اس گوشت کے اندر پیپ، انتہائی غلیظ کھانا پڑا ہے مگر وہ کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں کہ جو اچھے خوشبودار کھانوں کو چھوڑ کر کے گندا اور گوشت پیپ والا کھا رہے ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نکاح والی عورتوں کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، اور اپنے حلال جو اللہ پاک نے ان کو طریقہ دیا تھا اور ان کی نکاح کے اندر عورتیں موجود تھیں مگر وہ ان سے نہیں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ وہ بدبودار گوشت ہے جو یہ کھا رہے ہیں، اور قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی اور قیامت والے دن ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے کمزور ہیں اور ان کے پاس لکڑیوں کا کچھ گٹھا ہے، وہ اٹھا نہیں سکتے، نیچے رکھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان لکڑیوں کو کم کریں، وزن کو کم کریں، اس کے اندر اور ڈال لیتے ہیں اور پھر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ نہیں اٹھایا جاتا اور پھر نیچے رکھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کو کم کریں اور پھر اور اس کے اندر لکڑیاں ڈال لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جناب جبریل الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ خائن لوگ ہیں جن کے پاس امانت رکھی جاتی تھی مگر خیانت کرتے تھے، اور پہلی والی امانت تو ادا نہیں کرتے کہ جس نے رکھی ہے ان کو ادا نہیں کی، ان کو لٹائی نہیں ہے، ان کی کھا گئے ہیں، اور اوروں کی اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ پہلا گناہ اٹھایا نہیں جا رہا اور لوگوں کے حصے مانگ رہے ہیں، امانتیں ان کی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رکھو۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہے، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں کو کھا جائیں گے، قیامت والے دن وہ اتنا بوجھ لے کے آئیں گے کہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جب چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے قد آور ہیں اور ان کا جو پیٹ ہے وہ شیشے کا ہے، اور اس کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، طرح طرح کے موذی جانور ہیں، اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں مگر پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، اور اندر سے وہ کھا رہے ہیں، ان کو موذی جانور ڈنگ مار رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جواب کے اندر جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ سود خور لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہ کے سود کھایا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے چلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے گلے جو ہیں وہ چھریوں سے چیرے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، انتہائی سخت سزا دی جا رہی ہے۔
پیارے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں، ان کی سزا تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جواب کے اندر جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب اور مقرر ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہ واعظ اور خطیب اور مقرر ہیں جو لوگوں کو تو دعوت دیا کرتے تھے نیک اعمال کی، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، حج کرو، یعنی لوگوں کو تو نیک بات کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو تو نیکی پھیلانے کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر یہ وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، خود سنت سے دور رہتے تھے، خود نماز سے دور رہتے تھے، خود نیک اعمال سے دور رہتے تھے، لیکن لوگوں کو ان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ بے عمل واعظ ہیں، بے عمل خطیب، بے عمل مقرر ہیں کہ جو لوگوں کو تو تلقین کیا کرتے تھے، خود نیک اعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو معراج کی رات آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان واعظوں کے گلوں کو جو ہے وہ چھریوں سے چیرا جا رہا تھا، اس لیے کہ اگر ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں یا ممبر پہ بیٹھ کے ہم نیک بات کی تلقین کریں تو خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، یہ نہیں کہ گلے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو تو کہیں کہ یہ بات جو ہے نیک عمل کرو لیکن خود اس کے قریب نہ جائیں۔ تو معراج کی رات آپ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا آگے چلے تو ایک انتہائی خوبصورت عورت زیور پہنے ہوئے آپ علیہ السلام کے دائیں جانب آئی اور آ کے کہنے لگی میری بات تو سنو، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور آپ آگے چلے گئے۔ اور جب تھوڑا سا آگے چلے تو ایک دوسری عورت بائیں جانب آئی جو انتہائی گندی، بدصورت، بد شکل اور اس سے بدبو آ رہی تھی، وہ بھی کہنے لگی میری بات تو سنو، آپ آگے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون تھے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی؟ وہ عورت دائیں جانب والی جو خوبصورت تھی وہ کون تھی، بدصورت کون تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام مسکرائے اور فرمائے اللہ کے رسول الحمدللہ آپ بڑے محفوظ رہے، دائیں جانب والی جو عورت تھی یہ دنیا تھی جو انتہائی خوبصورت زیور پہن کے آئی تھی اور آپ کو ورغلانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور پھر یہ اپنی اصل شکل میں آئی تھی، یہ دنیا ہی کہ دنیا گندی کتنی ہوتی ہے، بدصورت، اور اس کے اندر بدبو آ رہی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی توجہ نہیں کی۔ اے آقا اگر آپ اس کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی امت کے اکثر لوگ دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے، دنیا دار بن جاتے۔ جب آپ نے توجہ نہیں کی تو اب آپ کی اکثر امت جو ہے وہ دیندار رہے گی، وہ جو ہے آپ کی سنت کی پابند رہے گی اور اس دنیا کی طرف وہ نہیں دیکھے گی۔ اگر آپ توجہ کر لیتے تو پھر آپ کی اکثر امت گمراہ ہو جاتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری چیزوں کو کراس کرتے ہوئے سدرہ منتہا پہ پہنچے، جناب جبریل رک گئے۔ آقا علیہ السلام آگے کی طرف جب چلے تو عرش معلی کے جب قریب پہنچے تو ایک آواز آئی اور آواز کے الفاظ یہ تھے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام رکے اور تھوڑے سے مسکرائے، پھر اللہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کی اللہ کے اے باری تعالی، میں اپنے یار، اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، مکہ میں چھوڑ کے آیا ہوں،
مگر جب میں سدرہ منتہا کو کراس کیا ہے مجھے جو سلام کی آواز آئی ہے وہ میرے یار اور میرے پہرے دار ابو بکر صدیق کی آواز ہے۔ میں ذرا پریشان تھا، لیکن جب میں نے آواز ابو بکر کی سنی میرا دل ٹھر گیا، میرا سینہ ٹھر گیا، میری مشکلات دور ہو گئی، ذرا میں لیکس ہو گیا۔ اے باری تعالیٰ، یہ آواز کہاں ابو بکر کی آئی؟ اللہ تعالیٰ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، جب آپ معراج کے لیے آ رہے تھے تو میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے اندر ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ عرش پہ آ کے بھی اپنے یار ابو بکر کی آواز سن سکیں۔ واہ ابو بکر تیرے کمالات کہ میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کی آواز بین ابو بکر جیسی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کو جو یہ معراج ہوئی ہے نا، یہ صرف ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ حضرت ابو بکر کو رب کائنات نے صدیق بنانا تھا۔ کیا بنانا تھا؟ صدیق بنانا تھا۔ یہ معراج اس لیے ہوئی ہے، کیوں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ علیہ السلام نے مکہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے فرمایا، او لوگوں، میں نے رات کے وقت ایک سفر کیا ہے، میں مسجد حرام سے میں مسجد اقصی گیا ہوں، میں مسجد اقصی سے پہلے آسمان کی سیر کی ہے، میں نے پہلے آسمان سے پھر دوسرے آسمان کی میں نے سیر کی ہے، میں نے دوسرے سے میں نے تیسرے آسمان کی سیر کی ہے، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد میں نے جنت الفردوس کی سیر کی ہے، میں نے جنت الفردوس کی سیر کرنے کے بعد میں اللہ کے عرش معلی پہ گیا ہوں، میں نے رب کائنات کا دیدار کیا ہے، میں نے رب کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں کی، مشرکین مکہ کہنے لگے، مکہ کے کافر کہنے لگے، مکہ کا کافر بولا کہ آج ابو بکر صدیق کو گمراہ کرنے کا بڑا اچھا وقت ہے، بھلا ایک رات کے اندر مکہ سے فلسطین، فلسطین سے عرش معلی، پھر ایک رات کے اندر جو ہے ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کافر مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو جہل بولا، کہنے لگا، ابو بکر ایک شخص ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کے وقت مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوہ تور، کوہ تور سے فلسطین، فلسطین سے عرش معلی، پھر میں واپس مکہ میں آ گیا ہوں، کیا اتنا بڑا سفر ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس دھرتی کے اوپر ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر سکتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، ہاں ابو بکر، وہی تیرا یار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا، او ظالموں، یہ میرے محبوب نے بڑا چھوٹا دعویٰ کیا ہے، اگر اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دیتے میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا سچ فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ معراج ہوئی کہ اس رات اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنانا تھا، تو صدیق نے تصدیق کی۔ تو دوستو، معراج کا سفر یہ پورا ہوا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک قانون ہے، اصول ہے، جب یار یار کے پاس جاتا ہے نا، بیلی بیلی کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے بیٹھ گئے نا تو پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب آئے ہو نا، میرے یار ہو نا، میرے مصطفیٰ ہو نا، تو میرے لیے کوئی تحفہ بھی لائے ہو، کوئی چیز بھی لائے ہو، کوئی ہدیہ؟
تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ میں 3 تحفے آپ کے لیے لایا ہوں. کتنے؟ 3 تحفے میں آپ کے لیے لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وہ کون سے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، التحیات للہ، اللہ میری ساری قولی عبادت تیرے لیے ہے. والصلوات، اے اللہ میری بدنی عبادت ساری تیرے لیے ہے. والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادت صرف تیرے لیے ہے. یہ 3 تحفے آقا علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ جا کے پیش کیے اللہ کے سامنے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے ہے. جس وقت یہ 3 تحفے پیش کر دیے گفتگو ہوئی، کچھ راز کی باتیں ہوئیں. جب آقا علیہ السلام واپس ہونے لگے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار، یار یار کے پاس آتا ہے تحفے دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو اصول ہے نا، جب یار جانے لگے، جب بیلی جانے لگے تو وہ بھی تو کچھ تحفے دیا کرتا ہے نا، تو مجھے کیا دے گا؟ جواب کے اندر رب کائنات نے بھی 3 تحفے عطا فرمائے. رب کائنات نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب میری ساری کی ساری سلامتیاں تیرے لئی ہیں. السلام علیکہ، ساری سلامتیاں تیرے لئی ہیں. ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور میری ساری رحمتیں تیرے لئی ہیں. وبرکاتہ، اور میری ساری برکتیں تیرے لئی ہیں. ساری سلامتی تیرے لئی، ساری رحمتیں تیرے لئی، ساری برکتیں تیرے لئی. جب یہ 3 تحفوں میں 3 کا 3 برابر ہو گئے، 3 مصطفیٰ نے دے دیے، 3 خدا نے دے دیے، لیکن میں قربان اپنے نبی پر، میں جانور ہوں اپنے پیغمبر کے اوپر. میرے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر عرش پہ جا کر کے بھی امت کو بھولے نہیں ہیں، امت کو نہیں بھولے. جب 3 ہو گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھ کے خاموشی سے، اور چہرے کے اثرات کچھ بتانے لگے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں. رب کائنات نے پوچھا محبوب تحفے تو آپ کو میں نے دے دیے ہیں، اب آپ کیوں پریشان ہیں، غم زدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار میں نے آپ کو 3 دیے، آپ نے مجھے دے دیے، تو میری امت کہاں گئی؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو، عباد یہ بندوں کی بندے کی جمع ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے محبوب پیغمبر اب قیامت تک تیرا جو بھی امتی آپ تیری سنت پر عمل کرے گا اور تیرے پیچھے چلے گا، تیرے نقش قدم پہ چلے گا، تو اس سے محبت کرے گا، تو اس سے پیار کرے گا. اے میرے محبوب پیغمبر یہ ساری سلامتیاں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں اے محبوب تیرے صدقے، تیرے صدقے، تیرے صدقے، تیرے صدقے میں تیری امت کو بھی عطا کر دوں گا. محبوب تیرے صدقے، پھر میں یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری سلامتیاں میں ان نیک لوگوں کو بھی عطا کر دوں گا جو نبی کے صدقے ملی. میرے دوستو یہ تحفے ملنے کے بعد، امت کے لیے یہ اعزاز ملنے کے بعد، جب آقا علیہ السلام واپس ہونے لگے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور تحفہ ہے جو میں نے عنوان اٹھایا ہے کہ معراج، تحفہ معراج، کہ اس رات جو تحفہ ملا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایک اور تحفہ ہے، لیتے جاؤ۔ باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا یہ 50 نمازیں ہیں، یہ آپ کو عرش معلیٰ پہ بلا کر کے بڑا اللہ تحفہ دے رہا ہوں، آپ لے جائیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ لیا، واپس ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے 2 جمعے چھوڑ کے کہ کس کس آسمان پر کس کس نبی سے ملاقات ہوئی حضور کی۔ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، جان پہچان تھی۔ تو جب یہ تحفے لے کر کے واپس ہوئے نا حضور، تو چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محبوب کیا ملا؟ تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے کلیم اللہ، اے میرے بھائی، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے واپس جا، میری امت پر 2 فرض تھیں تو وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی 50 ہیں، تھوڑی سی کم کروا کے ہیں۔ محبوب واپس گئے، اللہ کچھ نرمی کیجئے، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ 5 معاف ہو گئے؟ فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ اور بہرحال میں اختصار کے ساتھ کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے رہے اور اللہ 5 معاف کرتے رہے۔ ہمارے ایک استاد جی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، حافظ عبدو سبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے نیک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، کہندے ایک واری اگر منت کرتے ہور گل دیندے نا پیچھا تے آپ 5 بھی نہیں رہنیاں ہیں، کہندے ایک واری کوئی پیر پکڑتے کوئی منت کرتے واپس کر دیندے۔ تو بہرحال لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے 45 معاف کرنی تھی، 5 ہی دینی تھی، تو ایک ہی دفعہ ساری معاف کر کے 5 کیوں نہیں دی؟ بار بار بلا کے 5 معاف کی ہیں، پھر بلایا، پھر معاف کی ہیں، 5 کیوں کی ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا یہ چہرہ مصطفیٰ کا عام چہرہ نہیں ہے، میں خدا کا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ بار بار میرے پاس آئے، میں دیدار کروں اور دیدار کرواؤں۔ ایک ہی مرتبہ معاف تو ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے بھی چاہا نہیں، میرا مصطفیٰ میرے پاس آئے اور بار بار آئے۔ لیکن جب 5 مل گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار نبی تھے، پھر تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب اب تو 45 معاف کر دیے، 5 رہ گئی ہیں، پریشان کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی زبان سے جملہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اگر 50 ہوتی، میری امت 50 پڑھتی تو ثواب بھی 50 کا ہی ملتا، نیکیاں زیادہ ہو جاتی، عمل زیادہ ہو جاتا، جنت زیادہ مل جاتی، جنت الفردوس مل جاتی، لیکن اب 45 معاف ہو گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، میرے رجسٹر کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں وہ 50 ہی ہیں، یہ مٹا نہیں کرتی، یہ چینج یہ دنیا کے ہیں نا، دفتر جو مٹ جاتے ہیں لکھے ہوئے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا میں خدا کا اصول ایک ہی رہتا ہے، ضابطہ ایک ہی رہتا ہے، قانون ایک ہی رہتا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ تیری امت کے لوگ پڑھیں گے 5 اور میں خدا ان کو ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ تحفہ جو نماز والا میرے محبوب کو ملا ہے، آقا لے کے آئے ہیں، اور تحفہ قبول کون کیا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے قبول؟ دشمن یا دوست؟ تحفہ مومن دوست ہی لیا کرتا ہے نا، دشمن کے ہاتھ سے کوئی تحفہ نہیں لیا کرتا۔ تو دوستو میرے اور آپ کے محبوب نے یہ تحفہ نماز والا خدا سے لے کر آئے ہیں، اور اس کو لینے والے مومن ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان ہی لے سکتے ہیں، کافر نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے یہ جو اتنا بڑا تحفہ اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس تحفے کو قبول کریں اور سینے سے لگائیں۔
اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو مسلمانوں کم از کم ہم نماز تو پڑھے نا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج کی رات، تو جب ملاقات ہوئی حضور واپس آنے لگے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لے کے جانا ایک میرا پیغام ہے، ایک میرا سلام ہے۔ میرے محبوب پوچھ دینے بابا جان ای کیڑا سلام ہے، ای کیڑا پیغام ہے؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام حضور دے دادا لگ دینے نا، حضور پوچھ دینے بابا جان کیڑا سلام ہے، کیڑا پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب اے سلام تیری امت دے نام دیندا پیاں کہ جاتی میرا بھی سلام دی امت نو دے دے وے آئے اور میرا پیغام بھی دے دے وے آئے۔ میرے آقا پوچھ دینے بابا ابراہیم کیڑا پیغام ہے جڑا میں امت نو پہنچانا ہے؟ تے بابے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سونیا سونیا آئے ہائے سونیا اے میرا پیغام دے دیویں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اندی ہوا بڑی خوشبودار ہے، اندی مٹی بڑی زرخیز ہے، لیکن اس جنت دے اندر باغ لاتے آ جاون، اس جنت نو سجاتے آ جاون۔ تے میرے آقا پوچھ دینے بابا جان او باغ کیڑے ہن، انہاں نو سجاونا کیویں ہے؟ اے جنت نو سجاونا کیویں ہے؟ تے بابا ابراہیم فرماندے نے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ بابا ابراہیم نے فرمایا سونے ادھی امت نو جاتے کہہ دے وے ہے اس جنت نو بڑا سونا کرتے سجا لون اور اندے باغن لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ۔ اے جنت دے باغ ہیں۔ تو بابے ابراہیم علیہ السلام نے معراج دی رات جڑا ہے آقا علیہ السلام نے اس امت دے نام سلام بھی بھیجا تے پیغام بھی بھیجا تے اے باغ لاونے بھی اوکھے نہیں ہیں، چل دے پھر دے بھی آپا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تے اللہ تعالیٰ مینوں بھی لاون دی توفیق دے، اللہ پاک تانوں بھی یہ باغ لاون دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔